اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے مطلع فجر تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے اور روح اس میں اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے صبح فجر تک۔ تو میں ملک فیصل اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ ملک فیصل اسلم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھی تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں سنایا۔ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی خیر و برکت سے آپ کو نوازے، آمین آمین۔ آمین۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ سوالات ہی لیں گے، لیکن میں تھوڑی سی اس سے پہلے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ایک تو اہمیت خود اس سورہ سے واضح ہے جو طارق بھائی نے تلاوت فرمائی ہے، وہی سورہ جو ابھی طارق بھائی نے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کا مطلب بھی اس میں بتا دیا اس ترجمے میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ضمیر ہو کی استعمال ہوئی ہے یہ قرآن مجید کے لیے ہوئی ہے۔ تو یہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہمارے لیے بنتی ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ سورہ دخان میں بھی اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے جو اس کو نازل کیا ہے وہ برکت والی رات، لیلۃ المبارکہ، اس میں فرمایا گیا ہے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ایک رسپانس کیا ہے، اپنا عملی رسپانس، اس سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے اس رات کی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے، فی لیلۃ القدر، یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں جس کو مہمت الامور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے سے اس میں بہت اہم فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اس زمین سے متعلق بھی، اس کائنات سے متعلق بھی۔ تو آج ہم جن سوالات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہیں کہ اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیسے بنتی ہے، یعنی کیا فضیلت ہے جو ہم سے متعلق ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ رات آتی کب ہے، اس کی تلاش سے کیا مراد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تلاش کرو تو کیا اس کو تلاش کر کے متعین کرنا مقصود ہے، اور اگر متعین مقصود ہے تو اس کو متعین کر کے ہی ہمیں کیوں نہیں دے دیا گیا۔ اور تیسری یہ کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو رونما ہوتی ہیں، کیا فیصلے ہیں جو رونما ہوتے ہیں کائنات سے متعلق یا
انسان سے متعلق۔ اور آخر میں یہ کہ یہ رات جب میسر آ جاتی ہے کسی کو، اگر کوئی خوش نصیب ہو اس کو یہ میسر آ جائے، یعنی اس کو زندگی اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ مہلت دے دے کہ آخری عشرہ مل جائے جس میں وہ رات بھی آ جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے ہمیں، یعنی کیا کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ تو اہمیت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ایک رات جس کو اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سلامتی والی رات ہے، یہ ابھی طارق بھائی نے جس کی تلاوت کی آپ نے دیکھا نا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے وہ سراسر کیا ہے، سلامتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری سورہ دخان میں کیا فرمایا کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یعنی یہ رات جو ہے یہ برکت والی رات ہے۔ تو اس سے یہ دو خوبیاں تو ہمیں مل گئی اس رات کی، ایک یہ کہ سلامتی والی رات ہے، دوسری یہ کہ برکت والی رات ہے۔ تو یہ سلامتی اور برکت والی رات تو خود قرآن مجید نے اس کو سند کے طور پر پیش کر دیا، تو اس کا مطلب ہے سلامتی اور برکت تو اس سے حاصل ہوگی ہوگی، باقی چیزیں تو پھر بعد کی بات ہے، جو آپ دعا سے یا مناجات سے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ تو کریں گے ہی۔ سلامتی تو یہ سراسر ہے، یعنی سر کیا ہے، سلامتی ہے، اور اسی طرح یہ برکتیں بھی ہیں اس میں، تو یہ دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں۔ پھر یہ اس کو خود فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں والی رات کیا ہے۔ یہ جو اسلوب ہوتا ہے کہ تمہیں کیا خبر، اس میں کسی چیز کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ وما ادراک، کہ تم کیا جانو۔ اور اس کے بعد اس کی پھر ڈیفائن کیا اس کو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ فیصلوں کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں بھی یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو الف شہر ہے یہ بیان کثرت ہے، یہ ہمارے استاد جو ہیں استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ یہ بیان کثرت کے لیے، بیان کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک چیز کو اس کی کثرت کے لحاظ سے بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم یعنی اس کی مبالغے کے لیے استعمال، یعنی 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، اس کو کہتے ہیں بیان کثرت۔ اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں استاد گرامی کے، کہ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور مہمہ کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو رحمتیں، برکتیں اور قرب الہی کے جو مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں وہ 1000 راتوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رحمت و نقمت دونوں طرح کے امور سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس ذات کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا ہر فیصلہ رحمت و حکمت پر مبنی اور سراسر عدالت ہے، اس وجہ سے باعتبار نتیجہ یہ ہر لحاظ سے مبارک ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے سورہ دخان کی یعنی 44 نمبر جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 3 میں اس کو لیلۃ المبارکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ امام امین حسن اصلاحی کے الفاظ بھی میں یہاں پڑھ رہا ہوں جو ان کے تدبر قرآن میں ہیں۔ اس کی ان صفتوں کے بیان سے مقصود قرآن کے مخالفوں کو یہ آگاہی دینا ہے کہ ایسی عظیم اور مبارک رات میں نازل ہونے والی کتاب کو اگر کسی نے کہانت، نجوم اور شاعری کی قسم کی کوئی چیز سمجھا تو وہ گوہر اور پشیز میں امتیاز کرنے سے قاصر رہا۔ اس مبارک رات میں شیطانی القاء کی تمام راہیں مسدود ہوتی ہیں، اس میں وحی کا ابر نیساں برستا ہے جس کا ایک ایک قطرہ ایک گوہر گراں مایا ہوتا ہے۔ تو اس رات کی یہ جو فضیلت بیان ہوئی کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے اور برکت کی رات ہے۔ اب یہ کہ اس رات یہ آتی کب رات ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات ملتی ہیں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ جو سب سے زیادہ صحیح مستند روایت ہمیں ملتی ہے وہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، سیدہ عائشہ سے مروی ہے یہ روایت، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی 10 جو راتیں ہیں ان کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح سیدنا ابن عباس سے ایک جو روایت ملتی ہے اس میں بھی باقاعدہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو 21ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو، پھر فرمایا 25ویں یا 27ویں میں،
23ویں یا 27ویں میں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ 25ویں میں، یعنی تمام طاق راتوں کے بارے میں فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تلاش کرو کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ کیا مطلب کہ ہم نے اب آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ کچھ لوگ کچھ یعنی ایسا ہے کہ جیسے ہم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تلاش کر لیا کہ یہ 27ویں ہے، یا تلاش کر لیا کہ یہ 23ویں ہے اور اس کو متعین کر دیا۔ تو اس میں یہ چیز ضرور زیر نظر رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو متعین نہیں کیا، یا تو اللہ تعالیٰ خود متعین کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ 27ویں رات ہے، یہ 23ویں رات ہے، تو اگر اللہ نے ہمیں اس کو متعین کر کے نہیں دیا یا اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے سے جو چیز ہمیں میسر کی ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں، طاق راتوں میں کہیں ہے، اور اس کو تلاش پھر کیا ہوا؟ تلاش یہ ہوا کہ ہم اپنے جو علم و عمل کی پاکیزگی ہے اس کو پھیلا دیں طاق راتوں میں یا اس 10 راتوں میں، ہم اپنے عمل کو بڑھا دیں تاکہ جس طرح برکت اس رات کی ہے وہ ہمارے عمل اور علم میں بھی اسی طرح برکت اور خیر کا باعث بنتی رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تلاش کر کے متعین کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے، اور یہ بات کہ یہ سلامتی اور برکت کی رات ہے، اور یہ بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امور کے فیصلے فرماتے ہیں کائنات سے متعلق، اور یہ قدر کی رات ہے، تو اب ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جب اس کا علم ہو جائے؟ تو اس بارے میں آپ سب لوگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلا کام ہمیں خود احتسابی کا کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے 30 40 50 سال اس دنیا میں گزار لیے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ خود احتسابی کا کرنا چاہیے، یعنی ہم نے ان سالوں میں اپنی اس زندگی میں کیا چیزیں ہیں جو ہم سے سرزد ہو گئی ہوں، جو لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز میں جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ جیسے نماز میں کوئی چیز بھول گئے ہیں تو اگر تو وہ آپ اس کا مداوع کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 4 رکعتیں تھیں اور 3 میں آپ بھول گئے تو ابھی 1 رکعت اور پڑھ سکتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے یعنی مداوع نہیں کر سکتے اس کا، وہ گزر گیا، تو پھر خالی سجدہ سہو کر کے اس کی معافی طلب کریں۔ اسی طرح زندگیوں میں بھی خود احتسابی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ غور کریں کہ زندگی میں آپ نے کیا کیا چیزیں ہیں جو ایسی کی ہیں کہ جن کا آپ مداوع کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم سب لوگ چھوٹے گناہ تو سب سے ہی سرزد ہوتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس سے اس کو ضرر یا غرر پہنچا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کا مداوع کریں۔ سب سے پہلے اگر مداوع ممکن ہے تو ہم اس کو مداوع کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر اس کی کوئی حق تلفی ہم نے کی ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں، اس کو واپس کریں اس چیز کو۔ اور اگر مداوع نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگیں، اور اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمیں یہ رات میسر آ گئی ہے، ہماری زندگی میں یہ میسر۔ اگر اس سے پہلے ہم مر جاتے تو بس ختم ہو گئی نا کہانی۔ تو یہ رات اگر آپ کو یا یہ عشرہ اگر آپ کو میسر آ گیا ہے، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ بونس دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو پریویلیج دے دیا ہے کہ یہ لو، ایک اور عشرہ میں نے تمہاری زندگی میں دے دیا ہے۔ تو اب اس کی طاق راتوں میں، اس کی 10 راتوں میں تم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو حق تلفیاں تم سے سرزد ہوئی ہیں، اس کے لیے تم ان کا مداوع کر لو۔ تو مداوع کے لیے سب سے پہلے آپ تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ بات کریں، اپنا غور کریں کہ میں نے گزشتہ جو میری زندگی کے حال ہیں، کس کا میں نے دل دکھایا ہے، کس کے ساتھ میں نے حق تلفی کی ہے، کس کے ساتھ میں نے ایسا دھوکے کی بات کر دی ہے، کوئی جھوٹ بول دیا ہے، کوئی چوری کر لی ہے، کوئی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، یا مثلا میں غیبت میں مبتلا رہا ہوں۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس پر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو یہ
एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं इसका मुदावा किस तरह कर सकता हूँ। और अगर मुदावा नहीं हो सकता तो फिर आप अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए मुआफ़ी के तलबगार हो जाएँ और इस बात की उम्मीद रखें कि इस रात की बरकत से वो मुआफ़ी या वो खैर या वो बरकत वो मल्टीपल हो जाएगी। क्योंकि मुबारक जो लफ्ज़ होता है लैलतुल मुबारका, इसका मतलब ये है कि जो आम रातों में जो चीज़ है वो कई गुना इससे बढ़ जाएगी। मुबारक का मतलब होता है, बरकत का मतलब होता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो ये, और दूसरी चीज़ हम ये करनी चाहिए हमें इस रात के मुयस्सर आ जाने पे कि अब हम अपनी खुद एहतसाबी हमने की पहले नंबर पे, और अब अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने नेमत करें। ये जो शुक्राने नेमत है ना, ये लफ्ज़ बड़ा सादा सा और बड़ा छोटा सा लगता है और हमें लगता है कि यार ये तो हम करते ही रहते हैं, ये नहीं। लेकिन मैं आपको सच अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको सैकड़ों नेमतें ऐसी गिनवा सकता हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में जो जिसको हम आम नेमतें समझते हैं, जिसको हम बिल्कुल एक कॉमन चीज़ जैसे हम ये सांस ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो ये इसको हम आम चीज़ समझते हैं ना। या जैसे हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है तो ये एक आम चीज़ है हमारे लिए, या मुझे 2 हाथ और 2 पाँव दिए हुए हैं, 2 आँखें दी हुई हैं, अक़ल दी हुई है, या मुझे मुसलमान बनाया है, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, या मुझे कुरान जैसी नेमत से नवाज़ा है, तो ये एक ऐसी नेमतें हैं जो इसको मैं नेमतें तो मानता हूँ, लेकिन मेरे एक एहसास ऐसा डेवलप हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आम चीज़ें हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस रात की बरकत से इन आम चीज़ों का भी एहसास करके कि अल्लाह ताला ने ये मुझे अता फ़रमाई हैं, इसका भी मैं शुक्र अदा करूँ। और अल्लाह ताला ने अगर मिसाल के तौर पे मुझसे कोई नेमतें छीनी हैं, मुझसे कोई प्यारों को छीन लिया है, या मेरी कोई प्यारी चीज़ें छीन ली हैं, या मेरे जिस्म में मिसाल के तौर पे कोई ऐसा उज़्र दे दिया है, तो मैं उस पर सब्र करूँ और उस सब्र का भी मुज़ाहिरा मैं शुक्र के अंदाज़ में करूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये आज़माइश दी है, मैं तेरा इस पर भी शुक्र अदा करता हूँ। तो ये भी इस रात की आमाल में से एक बहुत बड़ा अमल है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है इस लिहाज से कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में यानी रुकू और सजदे तो करूँगा ही, यानी वो तो मुझे ये मुयस्सर आ गई रात तो मैं करूँगा। तो मैंने खुद एहतसाबी भी कर ली और मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र भी कर लिया, सब्र भी कर लिया। तो अब मेरा जो असल काम है वो ये है कि मैं पाकीज़गी इख्तियार करूँ अपने इल्म की और अपने अमल की, और इस पर मैं अहद करूँ अपने आप के साथ, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के साथ, और आइंदा के जो मेरी ज़िंदगी है जिसके लिए मैं इस एक तरह से ये मेरा एक संगे मील है जो मुझे ये अशरा मुयस्सर आ गया अल्लाह ताला की बरकत रात बाबरकत रात वाला। तो इसके बाद मैं जितनी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगा, जितनी देर तक मैं ज़िंदा रहूँगा, अब मैं अपने इल्म का भी पाकीज़गी का जो है वो मामला करूँगा और अपने अमल की भी। इल्म की पाकीज़गी का मतलब ये होता है कि आप अपने सबसे पहले इल्म की पाकीज़गी क्या है? सबसे पहले आप अपने अकीदे को पाकीज़ा करें। यानी आप ये देखें कि जो भी अकीदा है आपका, उसमें कोई आलाइश तो नहीं आ गई। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अनजाने में शिर्क कर रहे हों। ऐसा तो नहीं कि आप अनजाने में कोई ऐसा अमल कर रहे हों, जो आपके अकीदे की नापाकी का बायस बन रहा हो। और इल्म की नापाकी क्या है? यानी आप जब गीबत करते हैं, आप जब झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपने अपने इल्म को नापाक कर लिया। समझ गए आप? यानी जब आप चोरी करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने अमल को नापाक कर लिया, और जब आप गीबत करते हैं तो इसका मतलब है इल्म को नापाक है। ये इल्म और अमल की तकसीम आप समझें। एक है अमल की नापाकी, जो कुछ भी मैं सरजद करता हूँ, जो कुछ भी मैं अमल करता हूँ, उसको कितना पाकीज़ा करना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है? एक तो मुझे ये करना है कि जो भी चीज़ें मेरे इल्म और मेरे अमल की नापाकी का बायस बन रही हैं, उनको मैं अपनी ज़िंदगी से धो डालूँ, उनको मैं वॉश आउट कर दूँ। और दूसरे ये कि जिन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म और मेरे अमल की पाकीज़गी में इज़ाफ़ा हो सकता है, उसमें नशो-नुमा हो सकती है, उनको मैं अडॉप्ट कर लूँ। तो अब इस पे आके
یہ غور کریں آپ کہ میری زندگی میں اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے گریبان پہ آپ نے غور کرنا ہے، جھانکنا ہے کہ میری زندگی میں مثال کے طور پہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میرے علم اور میرے عمل دونوں کی ناپاکی کا باعث بن رہی ہیں۔ مثلا میری ایک عام روٹین ہوگی، میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، یہ آج کل کووڈ کی وجہ سے باہر آنا جانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میرے ایک دوست ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، وہ اکثر آ جاتے ہیں یہاں پہ میری بلڈنگ کے پاس اور ہم ملتے ہیں، کبھی وہ کافی لے آتے ہیں اور گاڑی میں ہی بیٹھ کے ہم کافی پی لیتے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوتی، تو چلیں تھوڑی دیر گپ لگا لیتے۔ آپ یقین جانیں کہ میں اس چیز کا وہ حساب لگا رہا تھا کہ ہم وہ جو آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھتے ہیں اس میں کتنا وقت ہے جو ہم دوسرے دوستوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے۔ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ دوسرے دوستوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، فلاں نے وہ کر دیا، فلانا یہ ہو گیا، اس طرح کر کے، تو ہم کسی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو ہمیں یعنی یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنی پاکیزگی کی۔ تو یہ ہے ہماری علم کی پاکیزگی، اسی طرح عمل کی پاکیزگی ہے، تو اس کا ہم پورا ادراک کریں پہلے تو، اور پھر اس کا مداوع کریں، اور اگر مداوع نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اس سے معافی طلب کریں کہ یا اللہ یہ میں نے اپنی شخصیت پر، میری جو شخصیت ہے نا، میری جو اصل شخصیت ہے جس کو آپ نفس کہتے ہیں یا جس کو آپ روح کہتے ہیں یا آتما کہتے ہیں یا خودی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ انہی دو چیزوں کا مرکب ہے۔ کن دو چیزوں کا؟ علم اور عمل، یعنی میری شخصیت جو ہے وہ دو ہی چیزوں کی مرکب ہے، دو ہی چیزوں کا مرکب ہے، علم اور عمل۔ یعنی اگر آپ علم اور عمل کو پاکیزہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس کر لیا، اور تزکیہ نفس ہی دین کی اصل ہے، یہی دین کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا آپ کو، سب سے پہلے میں اس کی سمری کر دوں اپنی پوری گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم سوالات لے لیں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ جو سب سے پہلے تلاوت کی گئی اس سورہ قدر کی، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ رات ہے جو قدر والی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا، ہدایت کا نزول کیا ہمارے لیے، اور یہ ایک برکت والی رات ہے، اور یہ رات ایسی ہے جو سراسر سلامتی ہے، سراسر برکت والی ہے، اور اس میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں، فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو مختلف مہمات آپ کو میں نے بتائے کہ امور مہمہ جو ہیں ان کی تنفیذ کے لیے وہ اترتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ رات کب آتی ہے؟ تو وہ ہم نے روایتوں سے دیکھا کہ یہ آخری عشرے کی طاق رات۔ سوری فیصل بھائی، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، امور مہمہ سمتھی، امور مہمہ، امور بتائیں گے ذرا کیا ہے وہ؟ یعنی قضاء و قدر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کیلکولیشنز کر رکھی ہیں اس کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب کر رکھے ہیں مختلف بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے کہ کیا فیصلہ مجھے کب کرنا ہے، اس کے لیے کارکنان قضاء و قدر کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی فرشتے ہیں جو کارکنان ہیں کس چیز کے؟ قضاء کے بھی اور قدر کے بھی، یعنی وہ کسی چیز کی زندگی اور کسی چیز کی موت کا فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور اسی طرح یہ پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو فیصلے کرتے ہیں وہ۔ اور آپ یہ اندازہ کریں، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے سوال اٹھایا، آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم کہ ایک پوری دنیا کو تخلیق کیا اور پھر اس میں انسان کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو بھیج دیا، یہ جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ انسان کو وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعے ہدایت دیتے رہے، تو اب جو ہدایت دیتے رہے، ان کو صحیفے بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، تو اس سلسلے کی آخری کتاب جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فیصلہ تھا کہ اب قیامت تک، یہ میری پوری اسکیم ہے، اب قیامت تک آنے والی تمام نسلیں انسان کی، تمام اقوام،
ان کے لیے میری آخری ہدایت نامہ جو اس وقت جا رہا ہے زمین پر، وہ میں آج کی رات نازل کروں گا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ اب انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کا آخری رسول اور اس آخری رسول پر اترنے والی آخری کتاب، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آخری پیغام، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو آخری پیغام ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو جب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو چنا۔ اور یہ رات کب آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اس مہینے کا چناؤ اور پھر اس کے اندر اس رات کا چناؤ، یہ جو چیزیں ہیں اس چیز کو بہت اہمیت کا حامل بنا دیتی ہیں۔ تو تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ میری زندگی کے ساتھ، اب میں اس کو کیوں تلاش کروں، اور تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو کہہ دوں کہ یہ 27ویں رات ہے ہر حال میں، جبکہ اللہ کے رسول نے مجھے نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات بتائی کہ ہم نے جب یہ قرآن نازل کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو رمضان میں شروع کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو اپنے طور پہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی رات تھی، اور وہ جو رسپانس ہے ایک بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کی اس پیغام پر، وہ رسپانس یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ غالباً آخری عشرہ تھا رمضان کا۔ اب یا تو وہ 21ویں رات تھی یا 29ویں تھی یا 23ویں تھی یا 27ویں تھی یا 25ویں تھی۔ یہ میں نے جو ترتیب بیان کی ہے نا، 21ویں، 29ویں، 23ویں، 27ویں اور 25ویں، یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں جو ابن عباس کی روایت ہے، اور اس سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پوری راتوں کو بھی کر لیا اور یہ بتا دیا کہ یہ اس کو یاد کرنے کے، اور پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ کہ اس پر وہ سرگرم عمل ہو جاتے تھے، اپنے خاندان والوں کو جگاتے تھے، جگراتا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ تو کرنا ہمیں یہی چاہیے کہ خود احتسابی کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ جو ہم سے لغزشیں، ایک تو ہے کہ آپ سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں جس کو آپ گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جیسے خدا نخواستہ شرک ہو گیا، جیسے خدا نخواستہ زنا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اس کا آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا نا، اس بڑی رات کا، اس برکت والی سلامتی والی رات کا ایک موقع دے دیا کہ آپ نے اس سے لیکن آپ اس کو یاد کریں۔ آپ جب اس کو یاد کریں گے تو وہ جو احساس ندامت پیدا ہوتا ہے یہ از خود ایک دعا بن کے ابھر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قبولیت رکھتا ہے کہ آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا شرمندگی کے ساتھ کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یا اللہ مجھ سے یہ لغزش ہو گئی تھی، تو اس کو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور آخری چیز یہ تھی، یعنی خود احتسابی ہو گئی، گناہوں کا مداوع ہو گیا، اور آخری چیز میں نے یہ بتائی تھی، عرض کی تھی کہ آپ اپنے علم اور عمل کی پاکیزگی کا تہیہ کر لیں، یعنی عہد کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے کہ اب میں آئندہ کی جو زندگی گزاروں گا اس میں اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کی پاکیزگی کا یہ عہد کرتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، کہ میں اس کو اب پاکیزہ رکھوں گا۔ اور وہ پاکیزگی کے بھی میں نے دونوں طریقے عرض کر دیے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آپ کی شخصیت پر آلودگی لگ رہی ہے تو اس کو آپ واش آؤٹ کریں، اس کو منفی عمل کریں، اس کو دور کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کو بڑھانے کے لیے، اس پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ آپ جب 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں آپ کے نفس کی پاکیزگی میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ادھر سجدہ تو کر رہے ہیں آپ، وہ عمل الگ ہے، اس کا اجر آپ کو الگ مل رہا ہے، لیکن جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو عبادات کرتے ہیں، عبادات دراصل آپ کے نفس کے تزکیے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نشو و نما کر، یعنی ایک چیز ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ منفی اور مثبت عمل کو کیسے، اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پہ، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ کچھ لگ گیا، کھانا غلاظت لگ گئی، تھوڑا سا گند لگ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جا کے اس کو
صابن کے ساتھ دھوئیں گے، تو جب آپ نے دھویا تو آپ نے وہ غلاظت کو کیا کیا؟ دور کر دیا. تھوڑی دیر میں تو غلاظت کو دور کرنے کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ پاکیزگی. غلاظت کو یا آلائش کو دور کرنے کے نتیجے میں آپ کو پاکیزگی حاصل ہوئی. لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو کچھ نہیں لگا ہوا، آلریڈی صاف ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ سو کے اٹھے ہیں تو آپ صاف ہیں، کوئی ایسا نہیں. اس کے باوجود آپ ٹیتھ برش کرتے ہیں، نہاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس سے آپ اس پاکیزگی میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ کے جسم، آپ کے نفس پر کوئی آلائش لگ جاتی ہے تو اس آلائش کو دور کرنا ایک چیز ہے، اور یہ عبادات جو ہیں یہ پاکیزگی کے اضافے میں باعث بنتی ہیں. تو یہ میری وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس میں ایک چیز جو پچھلے دنوں میری نظر سے گزری، یہ جو آخری طاق راتیں اور اس کا جو ذکر ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے مولانا اسحاق نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ پورے سال میں کہیں آتی ہے یہ رات جو ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ کہ جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں وہ، تو ان کو یہ ہے چانس کہ ان کو وہ مل جائے. تو یہ ایک اضافی طور پہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا تھا کہ جی امام ابو حنیفہ نے کیونکہ یہ کہا تو وہ. دوسرے یہ کہ ایک اور وہ کہ کسی صحابی کے حوالے سے ایک روایت، وہ انہوں نے کہا کہ اگر 29 کا وہ ہے رمضان، تو اس میں طاق راتیں جو ہیں وہ 21 اور 23 اور 25 27 اور 29 ہوں گی. لیکن اگر وہ 30 کا ہے تو وہ الٹ ہوگا، وہاں سے آپ لیں گے، وہ پھر پیچھے 2 دن آپ وہ اس کو کریں گے. تو یہ بس یہ 2 چیزیں نئی معلوم ہوئی تھی. اس کے متعلق اگر آپ کے علم میں کوئی چیز ہے تو بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے اس میں تو بہت ساری مختلف رجحانات، بہت سارے مختلف جو ہیں وہ نقطۂ نظر ہیں. مثلا یہی کہ یہ کب آتی ہے، ہمیں کب ملتی ہے. کچھ لوگوں کے یہاں تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال بعد آتی ہے، یعنی اس طرح کی بھی ہے کہ یہ رات آتی ہی 1000 سال کے بعد ہے. اس میں میں اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں گیا تھا کہ شاید یہ اس طرح کا ٹیکنیکل ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اب آپ چونکہ سوال کر دیا تو میں تھوڑی سی اس میں گزارش کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دن اور اللہ تعالیٰ کی رات، اور ایک ہے ہمارا دن اور ہماری رات. یہ ہمارا دن جو سورج کے طلوع ہونے پر آتا ہے اور ہماری رات جو اس کے غروب ہونے پر آتا ہے، یہ ہمارے سے مراد ہے اس زمین والوں کا دن اور رات. ایک ہے اللہ کا دن اور اللہ کی رات. یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے دنوں کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرو. بعض اوقات میرا ایک دن تمہارے 50,000 دنوں کے برابر ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لحاظ سے اللہ کا دن اور اللہ کا رات یہ تو مختلف ہوگی. اس کا ہمیں سائنس نے بھی ثبوت دے دیا. مثال کے طور پر میرا یہاں دن ہے، لیکن ہو سکتا ہے مریخ پر وہ رات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میرے دن کی جو لینتھ ہے وہ مریخ یا مشتری یا اور کسی سیارے یا اور کسی کہکشاں پر وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہو. میرا پورا دن یا پوری رات وہاں کے 1 سیکنڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایکول نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے جس رات میں اللہ تعالیٰ یہ امور کا فیصلہ کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں مختلف امور کی، وہ جو رات ہے، جو ہماری رات نہیں، اب اللہ کی رات ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اس کو جب زمین سے متعلق کریں گے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ نازل کر رہے ہیں قرآن کہاں پر؟ زمین پر. تو اب زمین والوں سے مخاطب ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا جبکہ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں. اگر یہ مثال کے طور پہ مریخ یا مشتری کے بارے میں ہوتا تو پھر ہم اس پر قیاس کرتے، لیکن جب یہ زمین سے متعلق معاملہ ہو گیا تو اب وہ معاملہ جو اللہ کی رات تھی
وہ میری رات کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہو گیا۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل جب کیا تو یہ زمین کی رات سے متعلق کیسے کیا، یہ فرما کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب یہ زمین کی رات بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، روح اس میں اترتے ہیں، یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔ اور یہ جو زمین والی رات ہے یہ کب آئی، اس کے بارے میں بتا دیا۔ پہلی بات کیا بتائی، پہلے بتایا ہے نا کہ ہم نے اس رات میں نازل کیا قرآن مجید، اور سورۃ دخان میں بتایا کہ یہ ہم نے شہر رمضان میں نازل کیا۔ تو دو باتیں کلیئر ہو گئی، کیا کہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یا لیلۃ القدر ہے وہ کون سے مہینے میں آتی ہے، رمضان میں۔ یہ دیکھیں نا، اس سیکوینس میں چلیں۔ سب سے پہلے میں اس کو کنفیوز تو نہیں کر رہا نا، ذرا اس کو ذرا بالکل واضح الفاظ میں سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دن الگ ہے، اللہ کی رات الگ ہے، میرا دن میری رات الگ ہے، مختلف سیاروں کی اب مختلف ستاروں کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ زمین والوں کو مخاطب کر کے اس رات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اب اللہ کی اس رات کا کنیکشن آپ سے اب میری رات کے ساتھ ہو گیا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، یعنی اس رات میں کیا ہوا، ایک تو یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں کہ میں نے اس رات میں نازل کیا قرآن مجید، اور تیسری بات کیا بتائی کہ اب یہ رات جو ہے کون سے مہینے میں آتی ہے، یہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ رمضان کے مہینے میں آتی۔ اور آخری بات جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ جو رات تھی رمضان کے مہینے میں یہ آخری عشرے میں تھی، اور بعض روایتوں میں اس کو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کا نام لے کر بتا دیا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ رات ہو سکتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس رات کا اس رات کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ اب وہ رات جو اللہ کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک میٹنگ کرتے ہیں، جس میں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، جس میں فیصلے کرتے ہیں، اب اس رات کا اس رات کے ساتھ کب کنیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن دی نہیں گئی، سمجھ گئے آپ؟ تو یہی وجہ ہے کہ علماء اس کے بارے میں مختلف قیاس رکھتے ہیں، مختلف پوائنٹس آف ویو رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 1000 سال بعد آئے گی، کوئی کہتے ہیں ہر سال آئے گی، کوئی کہتے ہیں سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی کہتے ہیں رمضان ہی میں آئے گی، کوئی کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں آئے گی، کوئی کہتے ہیں جفت رات میں بھی آ سکتی ہے، کوئی کہتے ہیں طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ الفاظ ہمیں صحیح احادیث میں مل جاتے ہیں۔ تو اب آپ سارے علماء کے نقطہ نظر کو، سارے سائنٹسٹ کے نقطہ نظر کو، اس ساری گفتگو کو جو میں نے رکھا ہے اس کو سارے مد نظر رکھ کے آپ جب حدیثوں کو دیکھتے ہیں، رسالت میں آپ کی روایتوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں طے ہو جاتا ہے کہ یہ کب آتی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا وہ اس میں کور ہو گیا، جو آپ نے بات کہی ہے نا وہ ساری بات اس میں آ گئی ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی پلیز۔ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اس لیلۃ القدر میں ایک رات میں، تو کیا پورے کا پورا قرآن ایک رات میں نازل ہو گیا تھا؟ یا اس کے بارے میں بھی قرآن تو بتدریج نازل ہوا ہے، ہاں اس کے بارے میں بھی دو نقطہ اور مختلف اوقات میں اس کے لیے کوئی رمضان شرط نہیں تھی۔ زمین پہ تو وہ نازل ہوتا رہتا تھا، 23 سال تک نازل ہوتا رہا، لیکن غالباً میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر کے آسمان سے نیچے کے آسمان پہ نازل کیا تھا سارے کے سارا، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں دیا جاتا رہا وحی کے ذریعے۔ تو اس کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ جی اس کے بارے میں بھی دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو آپ نے ابھی فرما دیا کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نازل کیا تو وہ لیلۃ القدر تھی۔ تو لیلۃ القدر میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نازل کیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا شروع۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا نازلہ کا، یعنی نازل کرنا، یہ بعض اوقات یعنی کامل فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ورب کے طور پہ، جس کو آپ کامل ورب کہتے ہیں،
मुकम्मल कर देना काम को, बाज़ औक़ात इब्तदाए फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात इंतहाए फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन जब हम कहते हैं कि हमने नाज़िल किया, तो ये जो फ़ेल है यानी वर्ब है, ये बाज़ औक़ात तो ये हो गया कि हमने नाज़िल किया यानी हमने नाज़िल कर दिया, और बाज़ औक़ात इसके माने इसके अंदर मौजूद होते हैं कि हमने नाज़िल करना शुरू किया, और इसी के अंदर बाज़ औक़ात ये माने भी होते हैं कि हमने इसको नाज़िल करना ख़त्म किया, यानी नाज़िल करना मुकम्मल किया। तो ये तीनों माने होते हैं और फ़ेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो इस नुक्ता नज़र के हामिल लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस आयत में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र जो है ये इब्तदाए फ़ेल के बारे में है, यानी इस रात में हमने कुरान मजीद को नाज़िल करना शुरू किया। यानी पहली वही जो नाजिल हुई वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुई। जी। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो पहली वही आई थी वो रमज़ान में ही आई थी और रात को आई थी। या कुरान का नुज़ूल जो है वो रमज़ान शरीफ में शुरू हुआ और वो रमज़ान की ताक़ रातों में शुरू हुआ और उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। तो ये रात जो है पूरे 24 घंटों पे मुहित होती है, क्योंकि किसी जगह 2 घंटे बाद रात शुरू होती है, किसी जगह 4 घंटे बाद, किसी जगह 15 घंटे बाद, तो गालिबन 24 घंटों में मुहित होती होगी रात। नहीं, रात तो 24 घंटों में मुहित नहीं होती, रात तो रात ही होती है, जितने घंटों की रात होती है उसी को रात कहते हैं, और तुलुए फजर के बाद रात ख़त्म हो जाती है। तो इस लिहाज से कि ये एक जगह पे एक है, दूसरी जगह पे दूसरी है, यही वो वजह है कि इसको मुतय्यन नहीं किया अल्लाह ताला ने, कि वो अगर मुतय्यन हो जाती तो फिर आप ये सवाल करते कि अगर ये मुतय्यन हो गई है, मसलन 27वीं रात है, तो यहाँ तो 27वीं है, वहाँ तो 26वीं है, तो ये सवाल उठता था। तो अल्लाह ताला ने इसको इसी वजह से, शायद एक हिकमत ये भी हो उसमें हिकमतों में से, इसको मुतय्यन ना करने की, कि ये मुतय्यन नहीं बताया, तो इसलिए सिर्फ इतना बताया कि वो जो अल्लाह की रात है, मैंने जिसको पहले अर्ज़ किया था कि वो अल्लाह की रात एक डिफरेंट रात है, उसको हम इस रात पे क़यास नहीं करते। तो उस रात में जब ये काम शुरू हुआ तो वो हमारी ज़मीन की रात के साथ उसकी मुताबिकत जो होती है वो ये ताक़ रातों में होती है, आखिरी अशरे में जो आती है। अनवार भाई से गुजारिश है कि दुआ करो। आपके माइक ऑफ है अनवार भाई। सबसे पहले तारिक साहब की माशाल्लाह हिम्मत, माशाल्लाह ये जो आप सारा हिम्मत करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और फैसल भाई आप भी माशाल्लाह बस इसी तरह ये हमारे लिए टाइम निकाल लिया करें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसमें बस यही है कि दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दिया, या अल्लाह जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह ये हम सारे जो इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं, या अल्लाह इन सबको हम सबको भी या अल्लाह ये तौफीक दें कि इस रात को हासिल कर सकें और इसमें हम थोड़ी सी मेहनत कर सकें। या अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं को जो हमसे जानते बूझते हैं जानने में, या अल्लाह जो भी गलतियाँ हुई हैं या अल्लाह अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा दें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरम वग़फ़िर अल्लाहुम्मा लिजमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।